عوام کا تو کانفیڈنس آئی تھنک لفاظی بھی نہیں اب رہ گیا، ان کا تو ختم ہو گیا ہے اس جوڈیشری کے اوپر. اب افیکٹ کیا ہوں گے سوسائٹی پہ اگر لوگوں کا ختم ہو جائے جی، جو کہ ہو گیا ہے؟ جو کہ ہم یہ کوئی کیوس، کوئی انارکی آ جائے گی اس وقت اس ملک میں؟ وہ تو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتی ہوں 3-4 چیزیں یہاں پہ ہوئی اور اس میں ہم وکیل 100% وی آر آلسو ٹو بلیم. میں اپنے آپ کو بالکل بری زمانہ نہیں کرتی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کلچر ہو گیا ہے کہ جی صلح کریں. جب سے یہ قصاص دیت آیا ہے تو وہ کمپرومائز ہوتا ہے. اب وہ ہر کرائم کے اوپر کہہ دیتے ہیں کمپرومائز کرو، چاہے وہ ریپ ہو، چاہے وہ ڈکیتی ہو، چاہے وہ چوری. تو ایک تو صلح کا کلچر آ گیا جو کورٹس کے اندر بھی چلا گیا اور ہم ہی وکیل لے کے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عام لٹیگنٹ ہے وہ بڑا ہوشیار ہو گیا. اس کو پتہ ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائپ آف وکیل جو ہے وہ ریلیف لا سکتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی لاتا ہے، وہ صرف اسی کے پاس جاتے ہیں. تو باقی جگہ جہاں وکیل اتنے سارے ہیں وہاں پہ پاکٹس آف پاورٹی آتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے کام نہیں چل رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیسز لگتے ہی نہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں اور کیس نہیں چلتا، یہ تو نہیں کہ وکیل نہیں بیٹھا ہوا یا آپ جائیں تو کورٹس خالی ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں وہاں پہ، مگر جب کیس چلے ہی نہ تو وکیل کیا کرے. ایک وقت ہوتا تھا وکیل کہتا تھا کہ آج ججمنٹ مل جائے کسی طرح، اب وکیل کہتا ہے کیس لگ جائے. مطلب میرے پاس بے شمار خط آتے ہیں سپریم کورٹ میں، لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں جج کو یہ کہہ دیں، ظاہر ہے وہ تو نہ کہنا چاہیے اور نہ میں کبھی کرتی ہوں ایسے کام. ہمارے کیس لگواتے ہیں، صرف یہ کہ کیس لگواتے ہیں. اور اسی طرح آپ ہائی کورٹ میں جائیں تو وہاں لوگ پھرے ہوتے ہیں، کیس لگوا دو کیس لگوا دو. تو جہاں تک یہ حالت ہو جائے کہ لوگ بیچارے تڑپتے پھر رہے ہوں کہ جی کیس ہی لگ جائے، تو وہاں پہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر پنچایتیں ہی ہوں گی. اور اگر آپ قانون جو کہتے ہیں جی کیسز لگ بھی گئے ہیں، بڑے وکیلوں سے میری بھی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی عدالتیں بھی اب پنچایتیں ہی بن گئی ہیں. جو ایک اس کا ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ ججز ایک تو کمپٹنٹ بھی شاید اتنے نہیں ہیں کہ وہ فیصلہ کوئی لکھوا سکیں. ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ پارٹیز کو کوئی دابا مارا، کوئی ایک پارٹی کو ڈرایا، دوسری کو ڈرایا، کوئی مڈل وے نکال کے جی بائی کنسینٹ آف دا پارٹیز ڈسپوز کر رہے ہیں معاملات. مطلب یہ کیا یہ انصاف ہے؟ آپ جب ججمنٹ ویمز اور فینسیز پہ دیتے ہیں تو اس میں اور پنچایت میں اور کامن جسٹس میں کوئی فرق نہیں رہتا. آپ لوور کورٹس میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو کمیشن کا سسٹم شروع ہوا ہے وہاں پہ ینگ وکیل بیٹھے ہوئے شہادتیں ریکارڈ کر رہے ہیں. شہادتیں ریکارڈ کرتے. ایک تو ان کی ٹریننگ خراب ہوئی، یہ 5 سال ان کے لیے بڑے فارمیٹیو ہوتے ہیں، ان کو آپ نے لگا دیا کہ وہ 1-2 ہزار لے کے گھر چلے جائیں، روز کا 1000 لے کے. خیال ہے یہ غلط ایک پریکٹس ہے جی؟ بہت غلط ہے. دیکھیں جب آپ شہادت کراتے ہیں کورٹ سوال کرتا ہے، آپ کی کویشچن کو، لیڈنگ کویشچن کو نہیں کرنے دیتے. اب جس کی پریکٹس ہی نہیں ہے وہ کیسے مینج کرے گا کہ کیا شہادت ہونی چاہیے، کیا سوال ہونا چاہیے، کس طرح اس کو لکھنا چاہیے. تو یہ تو آپ دیکھیے گا ملٹیپل لٹیگیشن ہوگی. پھر کنفلکٹنگ ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی اپنی کنفلکٹنگ ججمنٹس ہیں. یہ نہیں ایک ہی پوائنٹ پہ دونوں طرف، یہ نہیں کہ ری وزٹ کیا ہے. ری وزٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے لارجر بینچ ہوتا ہے، آپ سارے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز کو بلاتے ہیں. کنفلکٹنگ ججمنٹ وہ کہتے ہیں جی اس میں کچھ وکیل بھی آر ٹو بی بلیمڈ کہ جی وہ کورٹ ہی نہیں کرتے کہ جی جو ان کے خلاف ججمنٹس ہوں. سر یہ تو کوئی ایسی کورٹ کرنے والی بات نہیں ہے. میرے جیسے ایک پیدل وکیل کو بھی پتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ کیا ججمنٹ، کس پوائنٹ پہ. یہ تو آپ اب تو آن لائن کیس لا ہے اور سپریم کورٹ میں ماشاءاللہ لائبریری فیسلٹیز بڑی ہیں، ریسرچرز ہیں. آپ صرف ان سے نکلوا لیں آن لائن کمپیوٹر سے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ججمنٹس کیا ہے. 10 منٹ لگتے. تو انٹینشنلی آپ کا خیال ہے وہ اس کو انٹینشنلی یا وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ قانون کے لیے ایک سرٹینٹی بہت ضروری ہے. ورنہ تو پھر ٹھیک ہے ہر محلے میں اپنی اپنی بات ہوتی، سب کرتے رہے اپنی، آپ نے یہاں فیصلہ دے دیا، میں نے وہاں فیصلہ دے دیا. بٹ اٹ از ٹو مینٹین اے سرٹن ایک سرٹینٹی فار سوسائٹی، اسٹیبلٹی فار سوسائٹی. یہ نہیں ہوگا تو ہم مصیبت میں پڑیں گے. آئی تھنک ٹوڈے، آج میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک بڑے مشکل وقت میں ہیں جوڈیشری سے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ جوڈیشری پچھلی جوڈیشری سے بہت بری ہے، قطعاً نہیں کہتی. میں بلکہ سمجھتی ہوں کہ اس جوڈیشری میں کئی اچھے پہلو ہیں جو کہ پہلی جوڈیشری میں نہیں تھے، مگر جو سسٹم ہے، سسٹم جو ہے وہ کھڑک گیا. وہ کہتے ہیں سسٹم وکیل چلنے ہی نہیں دیتے جی. عام شہری کمپلینٹ کرتے ہیں کہ وکیل کوئی بات ہو چھوٹی سی تو ہڑتال کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹریفک بھی ڈسٹرپٹ کرتے ہیں، جو سائل دور دور سے آئے ہوتے ہیں ان کے کیسز بھی نہیں چلتے. صحیح ہے، مگر اب نہیں ہو رہا ایسا.
جب سے میں صدر بنی ہوں پچھلے ہفتے میں بھی کوئی 2 ہڑتالیں کی ہیں جی، ایٹ لیسٹ لوور کورٹس میں. لوور کورٹس میں کئی دفعہ کر دیتے ہیں وہ، مگر جب سے سپریم کورٹ میں نہیں، میں تو سمجھتی ہوں، آپ کی بات مانتی ہوں. جب سے میں صدر بنی سپریم کورٹ میں ایک ہڑتال نہیں، ایک. حالانکہ ہمارے بڑے مخلص قسم کے وکیل جو ہیں وہ شہید ہوئے. کراچی میں 2 وکیل مارے گئے، اپنا نواب شاہ میں 1 وکیل مارے گئے. 2 وکیل جو ہیں وہ، ایک وکیل 2 کوئٹہ میں مارے گئے، 4 ڈسپیئر ہوئے، 2 واپس آ گئے. مگر ہم نے ہڑتال نہیں کی، ہم نے پروٹیسٹ ضرور منگوائے. ہم نے جج صاحبان سے درخواست کی اینڈ دے ور ویری کوآپریٹو کہ ہمیں آدھا گھنٹہ اور بریک دے دیں. ہم نے اپنی پروٹیسٹ کر لی اور ہم پھر کام پر واپس چلے. اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی جو آدمی کچھ اور نہیں بن سکتا گھر میں، اس کو کہتے ہیں جی وکیل بن جائے. آپ کا خیال ہے کہ پروفیشن کی انٹری کو تھوڑا ریگولیٹ کرنے کی اس وقت ضرورت آ گئی ہے؟ بہت ریگولیٹ، دیکھیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت آ گئی ہے. ہمیں کوئی ٹریننگ پروگرامز دینے کی ضرورت آ گئی ہے. ہمیں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وکیلوں کے کنڈکٹ کو دیکھیں. اب کوئی وکیل کسی کو کچھ کہنے کو نہیں پھرتا، حالانکہ کئی وکیل پکڑے گئے ہیں جن کے لائسنس ہی فالس ہیں. اس لیے کیونکہ یہاں پہ الیکشن کا دور ہے، تو آپ وکیل کو کچھ کہہ دیں تو آپ کو ووٹ نہیں ملتے ہیں. وہ سسٹم الیکشن کا ہمیں پھر سے ریوائیو کرنا ہے، دیکھنا ہے، ریفارم کرنا ہے. جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم اگر یہ بار ایسوسیشنز اپنے آپ کو درست نہیں کریں گی تو اس سسٹم کو کبھی آپ درست نہیں کر سکتے. بار ایسوسیشنز کا کام ہے کیا یہی کام نہیں ہے ان کا، یہ چیزیں لوک آفٹر کرنا، ویلفیئر آف دا لائرز یا اسٹینڈرڈ آف لائرز ان کورٹس؟ جی یہ کام ہونا تو چاہیے، پر اب یہ کام نہیں ہوا. ہم ہٹ کیوں گئے ہیں اپنے اصل سے؟ یہاں پہ 2 قسم کے کام ہوتے ہیں. میں بڑی معذرت سے کہتی ہوں، میں تھوڑی سی سیاسی سوچ رکھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ بار ایسوسیشنز کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وکیل کی سفارش کریں. یہ بار ایسوسیشنز کا کام ہے. بار ایسوسیشنز کا کام ہے کلیکٹیو کام کرنا. کلیکٹیو کام میں آپ پروفیشنل بہتر کرنے کی بات ہے، وہ آپ کریں. کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کریں، سیمینارز کریں، ڈائلاگ کریں. اگر آپ کو جوڈیشری کے ساتھ کوئی مسائل ہیں ان کو آپ سارٹ آؤٹ کریں. آپ ججمنٹس کے اوپر انالیسس کریں، آپ نیوز لیٹر نکالیں. یہ بار کا کام ہے. بار کا کام یہ تھوڑی ہوتا ہے. اب جو اس طرح بار کا کام ہے کہ جی آپ میرے لیے یہ کام کر دیں تو میں آپ کو ووٹ دے دوں، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری جو ایک روایت بدلی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، یہ غلط روایت. میں بھی بڑا عدالتوں میں جاتا ہوں، مطلب سم لائرز یو سی کہ شرم آتی ہے اپنے آپ کو وکیل کہتے ہوئے کہ لیول آف ایڈوکیسی، مطلب وائی کانٹ وی ڈو سم لائک کنٹینیوئنگ ایجوکیشن، کنٹینیوئنگ لرننگ. ان کے لیے بار کرنی چاہیے. میں نے بلکہ یہ ایک پروپوزیشن بھی دی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جوڈیشل اکیڈمیز ہیں and that should be in partnership with the lawyers and the judges because it's not running 24 hours. چلیں جی، بیکاز اچھا جب میں نے میڈم شروع کیا تھا جی پروفیشن تو بڑا مجھے کہا گیا کہ بڑا ایک نوبل پروفیشن ہے. جب سے میں آیا ہوں دیکھتا ہوں وکیل جھوٹ بھی بول رہے ہیں، پولیس والوں سے بھی لڑ رہے ہیں، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، ججز کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، کورٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ بار ایسوسیشن اس طرف کیوں نہیں کوئی فوکس کر رہے ہیں جو بلیک شیپ جو آ گئی ہیں اگر اس پروفیشن میں؟ I feel sorry for you. مگر میں نے بڑے بڑے نوبل وکیل بھی دیکھے اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں جب ہم نے پروفیشن شروع کیا تھا سم آف دا لائرز جو ہمارے ساتھ تھے، ہم سے سینئر تھے، ہم ان کو لک اپ ٹو کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. چلیں جب ایسے انسیڈنٹ آتے ہیں تو کوئی بار کی طرف سے کوئی جو ہمارے عہدیدار ہیں آپ لوگ سارے، یہ کیوں نہیں اس پہ ریئیکٹ کرتے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے یا اپنے پروفیشن کو ایک صاف رکھا جائے؟ آپ پہلے الیکشن کا پروسیس ٹھیک کریں تاکہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ وکیل آئے اور باقاعدہ وہ لائر آ سکے جو کہ اس کیمپین کو گزار سکے اور اس کو پتہ ہو کہ کس طرح کیمپین کرنی ہے. آپ ہمارے کئی وکیل بھی تو بادشاہ وکیل ہیں نا، وہ بھی اپنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، تو وہ بھی ڈونٹ اسٹیپ ڈاؤن کہ بھئی وہ باقی وکلا سے ملیں اور انٹریکٹ کریں. سو موٹو بڑی آج کل پاور اسپیئرنگلی ایکسرسائز کی جاتی ہے. Do you think it is a good exercise of jurisdiction? دیکھیں سو موٹو سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں. سو موٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا انرولی ہارس نہیں اس کو بنا دینا چاہیے. اس وقت کیا بن گیا ایک انرولی ہارس؟ بالکل ایبسلیوٹلی. آپ جب بالکل شروع کرتے ہیں کوئی چیز ایٹ دا سپیریئر لیول، کیا یہ آپ خود ہی اپنا ایک لیک آف کانفیڈنس اپنے ہی سسٹم میں شو نہیں کر رہے؟ دیکھیں اپنے سسٹم میں بھی لیک آف کانفیڈنس ہے. کچھ میں سمجھتی ہوں کہ اگین آئی وڈ سے کہ یہ قانون کو یا جورسپروڈنس کو مضبوط نہیں کیا بلکہ اس کی دھجیاں اڑائی گئی اس وقت جس طرح ایکسرسائز کیا جا رہا ہے اس کو. جی بالکل. چلے اچھا دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ غریب کو سستا اور اچھا انصاف ملنا چاہیے، سارے کہتے ہیں،
بٹ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں تو انسٹیٹیوشنلی دس از ٹلٹیڈ ٹورڈز دا ویل آف. جو اچھا وکیل افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنا کیس جیت جاتا ہے. تو کیا یہ بار والوں کو یا بار کو یا کسی کو بھی لیجسلیشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی کمپلسری فار ایوری لائر ٹو ڈو سم پرو بونو ورک؟ دیکھیں وکیل کرتے ہیں, میں کسی وکیل کو نہیں جانتی جو سال میں 1-2 کیس فری نہ کرتا ہوں, مگر ہمیں اسے انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کوئی سسٹم ہے نا, کوئی ججز اپوائنٹ کر سکے کسی کو اپنی مرضی کو. جی بالکل نہیں, بار ایسوسیشنز کو باقاعدہ لیگل ایڈ کلینکس ہونے چاہیے, اس کا پروگرام بنانا چاہیے اور اس کو رن کرنا چاہیے بار کاؤنسلز کی سطح پہ یا بار ایسوسیشنز کی سطح پہ. چلیں میڈم, لاسٹ کویسچن, یہ عام آدمی کو کب ملے گا سستا اور اچھا انصاف؟ دیکھیں جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں تو مجھے مشکل لگتا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں نہیں ملے گا؟ میں نہیں سمجھتی کہ عام آدمی کو کوئی سلیکٹیولی کسی بیچارے کو مل جائے, اس کی قسمت جاگ جائے تو ٹھیک ہے, مگر جب تک آپ پورے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ سستے انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. کوئی کر رہا ہے بات اس وقت, سسٹم ٹھیک دیکھیں کرنے یہاں کی تو بات بھی ریفارم شروع کی ہوئی بات کہ نہیں نہیں ہوئی؟ ہے, یہاں تو ریفارم کی بات ہے. بٹ کوئی بات شروع بھی نہیں ہو رہی اس کے اوپر. نہیں, کوشش کوئی لوگ کریں, مگر وہ ایک انسٹیٹیوشنل سطح پہ کرنے کے لیے آپ کو ایک پارٹنرشپ چاہیے, گورنمنٹ کی پارٹنرشپ. مطلب آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ فی الحال چیزیں اسی طرح چلنی ہیں جیسی چل رہی ہیں. کچھ دیر تو ایسی چلیں گی. تھینک یو سو مچ جی.